باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 22 باب، اسحاق کی قربانی۔ ان باتوں کے بعد خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریہ کے سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 نوکروں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جس کی بابت خدا نے اسے فرمایا تھا روانہ ہوا۔ اور تیسرے دن ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا، تم یہاں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور لڑکا وہاں جائیں گے اور سجدہ کر کے تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ اور اس نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور اپنے ہاتھ میں آگ اور چھری لی اور دونوں چل پڑے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ۔ اس نے جواب میں کہا، اے میرے بیٹے، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، لیکن سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے آپ ہی برا مہیا کرے گا۔ چنانچہ وہ دونوں اکٹھے آگے بڑھے، اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے، اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اسے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اسے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر۔ اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائی تو دیکھو اس کے پیچھے ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم اس مینڈے کے پاس گیا اور اسے پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا۔ اور اس نے اس مقام کا نام خداوند مہیا کرتا ہے رکھا۔ چنانچہ آج کے دن تک یہ کہاوت ہے کہ پہاڑ پر خداوند مہیا کرے گا۔ وعدوں کی تجدید۔ اور خداوند کے فرشتے نے دوسری دفعہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ امر کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ساحل کی ریت کی مانند بناؤں گا۔ تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازوں پر قابض ہوگی، روئے زمین کی کل اقوام تیری نسل میں برکت پائیں گی،
کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ تب ابراہیم اپنے نوکروں کے پاس واپس آیا تو وہ اٹھے اور ایک ساتھ بیرشبا کو گئے اور وہ وہاں رہا ناہور کی اولاد۔ بعد ان باتوں کے ابراہیم کو خبر پہنچی کہ ملکہ کے باطن سے بھی تیرے بھائی ناہور سے لڑکے پیدا ہوئے، اور اس کا پلوٹا اور اس کا بھائی بوز اور کمویل ارام کا باپ اور کاسد اور حضور اور فلداش اور بیتوئیل اور یتلاف اور بیتوئیل سے رفیقہ پیدا ہوئی۔ ملکہ سے یہ آٹھوں ابراہیم کے بھائی ناہور کے لیے پیدا ہوئے، اور اس کی مداخلہ سے جس کا نام روما تھا، تلچر جاہم اور تاحش اور موقع پیدا ہوئے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ تکوین کی کتاب اس کا 22 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد خداوند نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے کہا، تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے۔ 22 باب کی پہلی آیت۔ خدا کسی کو بدی سے نہیں آزماتا۔ یعقوب کا خط پہلا باب 13 آیت۔ مگر آزمائش سے دنیا کو دکھاتا اور ظاہر کرتا ہے کہ میں کیا اور ظاہر کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں، جس طرح ابراہیم کی آزمائش سے اس کا عجیب ایمان اور فرمانبرداری ظاہر ہوئی۔ کلیسیا کی تفسیر کے مطابق ابراہیم کی قربانی اس قربانی کا پیش نشان ہے جس میں خدا باپ اور اپنا اکلوتا بیٹا کوہ کلوری پر موت کے حوالے کرتا ہے۔ رومیو 8 باب 32 آیت میں لکھا ہے، اور 22 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے اس مقام کا نام خداوند مہیا کرتا ہے رکھا، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ پہاڑ پر خداوند مہیا کرے گا۔ 22 باب کی 14 آیت۔ خدا لوگوں کی ضروریات جانتا اور انہیں پورا کرتا ہے، اس لیے وہ پروردگار کہلاتا ہے۔ اسحاق خداوند یسوع مسیح کا پیش نشان ہے جو صلیب اپنے کندھوں پر اٹھا کر کوہ کلوری پر چڑھا۔ عبرانیوں 11 باب 17 آیت تا 19 آیت میں لکھا ہے، اور 22 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، روئے زمین کی کل اقوام تیری نسل میں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ تب ابراہیم اپنے نوکروں کے پاس واپس آیا۔ 22 باب کی 18 آیت۔ یہاں تک باب 12 کی 3 آیت کے وعدہ کی تجدید کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ برکت ابراہیم کی نسل کے ذریعہ حاصل ہوگی۔ اسحاق اور یعقوب سے بھی اس وعدہ کی تصدیق و تائید کی جاتی ہے۔ تکوین 26 باب 2 آیت، 5 باب 28، 2 باب 5 آیت، 28 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔